بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 128، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والا جادو اور اس کے توڑ پر نازل ہونے والی آیات سے متعلق ہے۔ جب رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا، آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، تو نبوت کے بعد 13 سال مکۃ المکرمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارنے کے بعد مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ المنورہ میں ایک بڑی تعداد یہود کی آباد تھی، اور یہود آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا حسد رکھتے تھے۔ ان کی حسد کی وجہ یہ تھی کہ یہود جو تھے وہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور پچھلے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام انہی کی اولاد میں سے آئے تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ پچھلے جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے وہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں آئے، یعنی جیسے تورات، زبور، انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اور یہ یہود بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ سب سے آخری نبی آخر الزماں، جو سب سے افضل پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا۔ تو یہود کو یہ حسد ہوا، اگرچہ ان کی کتاب یعنی تورات میں، زبور میں، انجیل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھی اور پہلے سے یہ موجود تھا، لیکن انہیں یہ حسد ہوا کہ نبی آخر الزماں بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جادو جیسے گناؤن عمل کے ذریعے سے بھی انہوں نے نقصان پہنچانے کی مذموم جسارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا ہوتا کہ ایک کام آپ نے کر لیا مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرح کا انقباض کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی، لیکن اس جادو کا اثر صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج اور ظاہری اعضاء پر تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اور دماغ، سمجھ بوجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وحی الہی اور دعوت تبلیغ کا سلسلہ اس جادو سے بالکل متاثر نہیں ہوا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے اور انہیں دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے طریقے اور سلیقے سکھاتے رہے۔ کسی روایت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ اس عرصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بات کہی ہو اور وہ اس طرح پوری نہ ہوئی ہو جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ گویا اس جادو کا اثر صرف آپ کے مزاج اور ظاہری اعضاء پر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو اس سے بھی مطلع فرما دیا۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے والے فرشتے نے سوال کیا کہ کس چیز کے ذریعے جادو کیا ہے؟ دوسرے والے نے جواب دیا کہ کنگھی اور اس سے جڑنے والے بالوں کے ذریعے سے۔
یعنی کنگھی کے ذریعے جادو کیا ہے، اور کنگھی کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے، تو جواب دیا گیا کہ وہ ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھ کر وہاں دفن کر دیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری یہ تفصیل اس طرح خواب کے ذریعے سے بتا دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ کنگا بھی برآمد کیا، کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے، اور پھر اس موقع پر 2 صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، جسے قرآن کریم میں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کی سب سے آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تبارک و تعالی نے اسی جادو کے توڑ کے لیے نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں کی کل آیات 11 ہے، اور اس دھاگے کے اوپر بھی 11 گرے لگی ہوئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک آیت پڑھتے اور اس کی ایک گرہ کھول دیتے، دوسری آیت پڑھتے، دوسری گرہ کھول دیتے، تیسری آیت پڑھتے، تیسری گرہ کھول دیتے، یہاں تک کہ 11 آیتیں پڑھ کر 11 کی 11 گرے کھول دی۔ جب وہ گرے کھل گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کچھ بندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں۔ تو جادو کا جو اثر تھا، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے اسے زائل کر دیا۔ گویا جادو کے توڑ کے لیے یہ بہترین عمل ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد کہ رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں مجھ پر ایسے نازل ہوئی ہے جو اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ 2 صورتیں، سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اور 4 قل پڑھا کرتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے دست مبارک پر دم کرتے اور پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی پر رہا۔ جب مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے اور وفات کا وقت قریب تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، چونکہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری زندگی دیکھا تھا کہ سونے سے پہلے آپ یہ دونوں صورتیں معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ آپ بیماری کی شدت کی وجہ سے نہ تو صحیح پڑھ پا رہے تھے اور نہ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ خود اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے خود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر دم کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک اٹھا کر آپ کے سارے جسم پر پھیر دیے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتا دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی بھر کا معمول یہی رہا، سونے سے پہلے آپ یہ دونوں صورتیں تلاوت فرماتے تھے، اور یہ تلقین بھی فرمائی کہ صبح بھی اسے پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام حالات طاری کر کے دکھائے ہیں کہ ایسی حالت اگر طاری ہو
تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سنت ہوگی، ایسے موقع پر ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں، یہ سارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نمونے کے طور پر بتا دیے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور بدخواہی کی وجہ سے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں، تو جادو یہ ایک ایسا ہی ہے جیسے کہ بیماری، یہ بھی ایک ذریعہ ہے تکلیف پہنچانے کا، اس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے، اور اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ظاہر کیا۔ اس کے ذریعے ایک تو یہ دکھایا کہ جادو کرنے والا اپنے ایڑی چوڑی کا زور لگا دے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ یہود نے اس جادو کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی مذموم جسارت کی، لیکن ان کو ان کی اس سازش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پوری امت کو گویا یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اس سے اپنے آپ کو دم کرے تو جادو کے اثرات دور ہو جائیں گے۔ جادو کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے جو قرآن اور احادیث اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہر ایک دوسرا فرد کہتا ہے جی مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھ پر اثر ہے اور میں پریشان ہوں، تو اس کے حل کے لیے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین عمل موجود ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر صبح اور شام ان دونوں صورتوں کو تلاوت کرنے والے ہو اور اپنے اوپر اس کو دم کرنے والے ہو تو انشاءاللہ اللہ ان صورتوں کی برکت سے ہر قسم کے آفات سے، ہر قسم کے جادو سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ پھر سورہ فلق میں اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ذکر کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس صورت مبارکہ میں، کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ، من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کی برائی سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ گویا سورہ فلق میں 4 دنیاوی آفات و بلیات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر ہر وہ مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا، ہر مخلوق کے شر سے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے اور مخلوق ہو۔ دوسرے نمبر پر اندھیرے کے شر سے، کیونکہ جادو اور برا عمل کرنے والے لوگ بھی زیادہ تر رات کو مصروف عمل ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پناہ مانگی پھونکنے والے عورتوں کے شر سے، جس کا معنی جادوگر عورتیں ہیں، جس طرح مرد جادو کرتے ہیں اس طرح عورتیں بھی، بلکہ عورتیں اس کام میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چوتھے نمبر پر حسد کرنے والے کی برائی سے، جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد بہت بری بیماری ہے، کائنات میں سب سے پہلا کبیرہ گناہ حسد کی وجہ سے سرزد ہوا جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ گویا اس صورت مبارکہ میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جبکہ اگلی صورت سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے رب کی، ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورہ ناس میں دینی شر اور فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وساوس شیطانی دینی فتنہ ہے، اور دینی فتنے کی دنیاوی فتنوں کی نسبت زیادہ اہمیت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ کی 3 صفات بیان کر کے
صرف ایک دینی فتنہ یعنی وساوس شیطانی سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ گویا ان دونوں صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثر دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے آفات سے محفوظ فرمائے اور سنت کے مطابق پکیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا